السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیات 41 سے 45 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ الف پر کھڑی زبر ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، دونوں کو ملا کر چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ زا حرف اخفا میں سے ہے، لام ساکن ہے، لام کو زا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ دال مشدد ہے، دال کو جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دو زبر کے تنوین کے بعد لام مشدد جاری ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے۔ واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، واو مدہ پر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، چار الف کی مقدار ملا کر پڑھا جائے گا۔ اولا، واو مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ الف مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے کافر بہ۔ الف مدہ بھی بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، یا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، دو زبر کے تنوین میں اخفا ہوگا، ثمنا قلیلا، یہاں بھی دو زبر کے تنوین میں اخفا ہوگا۔ یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فتقون، تا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو تا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو سین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ دونوں الف خالی ہیں، واو خالی ہے، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ قاف مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے۔ لام ساکن ہے، لام کو با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ کاف ساکن ہے، کاف کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو اور دونوں الف خالی ہیں، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ قاف مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صاد مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو اور دونوں الف خالی ہیں، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ لام پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو خالی ہے، اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زا مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، سیٹی والا حرف ہے اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو اور دونوں الف خالی ہیں، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ کاف باریک ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَارْكَعُوا،
را ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. مع الراکعین. را مشدد ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا. عین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. کاف باریک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. الف پر جزم کی حرکت ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون مشدد ہے، نون کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را مشدد ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جمع کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا اور باریک پڑھی جائے گی. بالبر. نون ساکن میں اخفا ہوگا، سین حرف اخفا میں سے ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا. یہاں بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، لام ساکن ہے، لام کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور با ساکن ہو جائے گی. یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. افلا تعقلون. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. صاد مشدد ہے، جمع کے ساتھ ادا کیا جائے گا، سیٹی والا حرف ہے. با ساکن ہے، با کو صاد کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. بالصبری. را ساکن سے را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، را باریک پڑھی جائے گی. والصلاة. صاد مشدد ہے، سیٹی والا حرف ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو خالی ہے، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی، جیسے والصلاة. نون مشدد میں غنہ ہوگا، الف مدہ بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور را پر زبر ہے، را پر زبر کی حرکت ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. لام مشدد ہے، جمع کے ساتھ ادا کیا جائے گا. الا. الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. خوا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 41 سے 45 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 41 سے 45 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔